There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find. یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی کوائٹ ٹائم شیئرنگ ہے استثنا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں سے 33ویں آیات تک۔ ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل وعدہ کی ہوئی سرزمین تک جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے سفر میں خدا سے کتنی نافرمانیاں کی۔ جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم قادس برنی تک پہنچ گئے ہو اور سامنے آموریوں کا کوہستانی ملک ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور وہاں قبضہ کرو اور خوف نہ کرنا، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ پہلے اس ملک میں جاسوس بھیجے جو کہ اس ملک کا حال ان کو بتا سکیں اور انہیں راستے کے بارے میں اطلاع دے سکیں۔ جب موسیٰ نے وہاں پہ جاسوس بھیجے اور جب وہ جاسوس واپس لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ اس ملک کا پھل بہت اچھا ہے اور اس ملک کے لوگ بہت طاقتور ہیں۔ تب بنی اسرائیل کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید جب ہم اس ملک پر قبضہ کریں گے تو وہ لوگ ہمیں گرفتار کر دیں گے یا ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید خدا کو ان سے نفرت ہے، تبھی خدا ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے صرف ہلاک کرنے کے لیے۔ لیکن موسیٰ نے انہیں اس بات کی تسلی دی کہ جو خدا تمہیں مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے وہی خدا تمہیں آگے بھی تمہارے دشمنوں کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ جب ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل مشکل حالات میں تھے اور ان کا ایمان اور بھروسہ خداوند پر سے بالکل ہٹ گیا تھا، کیا ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے مشکل حالاتوں میں خدا پر ایمان اور بھروسہ کم کرنا ہے؟ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ضروری ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اس مشکل حالات میں انہوں نے خداوند پر سے اپنا بھروسہ اور ایمان ختم کر دیا تھا، کیا ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح بننا ہے یا نہیں بننا؟ ہمارا آسمانی باپ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہمارا خدا ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ٹھوکر کھائیں، کیونکہ جس طرح ایک انسان اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے لیے پھرتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے لیے پھرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا جیسے بھی ہماری زندگی میں حالات ہوں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہمیں خداوند پر سے اپنا ایمان اور اپنا بھروسہ کبھی ختم نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی میں اپنا اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارا قدم بہت کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تھے، خدا کا قہر ان پر بھڑکا تھا، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی خدا کا قہر بھڑکتا ہے جب ہم خداوند پر سے اپنا بھروسہ اور ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ آئے ہم خداوند سے دعا کریں اور خداوند سے یہ فضل مانگیں کہ وہ ان مشکل حالاتوں میں کبھی بھی ہمارے ایمان اور ہمارے بھروسے کو اس پر سے ختم نہ ہونے دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے اور اس خوبصورت کلام کے لیے باپ آسمانی جو آپ نے ہم تک پہنچایا، کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم یا تکلیف ہو، ہمیں کبھی بھی آپ پر سے اپنا ایمان اور بھروسہ ختم نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ہمیں ہماری پیدائش سے لے کر اب تک سنبھالا ہے، تو یہ مصیبت بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس سے نہ نکال سکیں۔ میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ آپ کے پیار کے وسیلے سے ہماری وفاداری، ہمارا ایمان اور ہمارا بھروسہ آپ میں بڑھائیے گا۔ سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں، آمین۔